مفتی صاحب، آج کا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیونگ جو اکاؤنٹ وغیرہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اسلامک اکاؤنٹس وغیرہ میں تبدیل کیا ہے. تو نیشنل سیونگ جو پہلے سودی سسٹم کے ساتھ مربوط تھا، اب آیا واقعتاً وہ اسلامک سسٹم کے مطابق بن گیا ہے. عام لوگ اس کے اندر اب حصہ بلا جھجک شامل کر سکتے ہیں، یا وہ اکاؤنٹس وغیرہ کھول سکتے ہیں، ان میں اپنی رقوم جمع کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی بات کا نیشنل سیونگ سے متعلق جو جواب ہے اس کا خلاصہ میں یہ عرض کر دوں کہ نیشنل سیونگ ابھی پورے کا پورا ٹرانسفارم نہیں ہوا ہے، پورے کا پورا کنورٹ نہیں ہوا ہے. نیشنل سیونگ کن نے ایک پروڈکٹ لانچ کی ہے، اور پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنی ایک انویسٹمنٹ اسکیم لانچ کی ہے، جس کے تحت اگر لوگ جا کر پیسہ جمع کرائیں تو پھر وہ مداربت کے اصولوں کے مطابق اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے، اور اسی اصولوں کے مطابق اس کے اوپر نفع ملتا ہے. اور یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 3 سے 3.5 سال ہو گئے ہیں کہ اس کے پر کام ہوتا رہا. اس کے لیے جو اسلامی اصولوں کے تحت حکومت کے پاس کچھ ایسے ایسٹس ہونے چاہیے، آیان ہونے چاہیے، جو عربی میں فقہی اصطلاح کے طور پہ بولتے ہیں، جن کو حکومت لوگوں سے لے، پھر اس کے پر کرائے کی بنیاد پر اجارہ کے ماڈل پہ کام کرے. یہ اس ماڈل پہ اسکیم لانچ ہوئی ہے. ابھی یہ حال میں ہی ہوئی ہے، اسی سال 2023 میں، بلکہ کام تو اس پہ 2019-20 سے شروع ہوا تھا، پھر بیچ میں کرونا آ گیا تو تھوڑا سا اس کام میں تھوڑی سستی آ گئی. اب پھر دوبارہ یہ کام فعال ہو کر ابھی یہ لانچ ہوا ہے. نیشنل سیونگ والوں کا خیال ہے کہ ہم اس طرح کی 1-2 پروڈکٹس اور بھی لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں ان کے اندر بھی یہی جو کمرشل بینکس ہیں، جو حکومتی اس فیصلے کے بعد جو وہ کمرشل بینک جو کہ بڑے بینک ہیں، اس میں چاہے حکومتی بینک شامل ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پہ صوبائی بینک ہوتے ہیں، بینک آف پنجاب ہے، سندھ بینک ہے، KPK کا بینک ہے. اسی طریقے سے وہ بینک جو کہ سرکاری، اس معنی میں تو سرکاری نہیں ہے کہ وہ حکومت کی 100% تحویل میں ہوں، لیکن ان کے اندر حکومت کی کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹس رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے بڑے بینک تھے ان کا معاملہ رہا. یہ پاکستان کا جو اپنا بینک ہے، نیشنل بینک ہے، تو ان اداروں کی طرف بھی تب متوجہ ہو کر ان کی بھی www.darsequran.com. اسلامائزیشن کی کوشش ہوئی. تو نیشنل سیونگ کے بارے میں ایک جملے میں اگر میں خلاصہ عرض کروں عام آدمی کے فہم کے لیے، کہ نیشنل سیونگ میں جو رفاہ کے نام سے سروا اسکیم، رفاہ اسکیم ہے، اس کا ایک پروڈکٹ ہے سروا. ہو سکتا ہے کہ اس کے تحت اور بھی چیزیں وہ لانچ کریں آگے چل کے. حج کے لیے بھی ان کا خیال ہے کہ ہم اسکیم لانچ کریں گے کہ جس کے اندر لوگ اپنی سیونگ جمع کرائیں اور پھر کچھ عرصے بعد جب نام نکلے تو حج پہ چلے جائیں. تو اس کے تحت اگر یہ جا کر جمع کراتے ہیں، اور نیشنل سیونگ والوں کا ارادہ یہ تھا، ہو سکتا ہے کہ اب تک انہوں نے کر دیا ہو یا آنے والے 2-4 مہینے میں وہ کر دیں، کہ ابھی تک تو نیشنل سیونگ میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ان کے کاؤنٹر پہ جانا پڑتا ہے، ان کے آفیسز میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد یہ بڑے شہر ہیں. اب ان کے اندر کسی آفس جانا، وہاں پر اندر داخل ہونا، یہ سب کاروائیاں کرنا، یہ کافی وقت لینے والا کام ہوتا ہے. تو اب ان کا خیال ہے کہ ہم اس کو جس طرح موبائل فون اور جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے تھرو، میڈیا کے تھرو، جسے ہم ٹیکنیکل ٹرم ہم بولتے ہیں ڈیجیٹل آن بورڈنگ، یعنی کہ وہ آنے والے وقتوں میں ڈیجیٹل آن بورڈنگ کر رہے ہیں. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب ہر وہ آدمی جو کہ ان کے پاس اکاؤنٹ کھول کے پیسے ڈالنا چاہے گا، وہ مخصوص طریقہ کار کو انٹرنیٹ پہ جا کر، ان کی ویب سائٹ پہ جا کر، ان کی اپلیکیشن پہ جا کر فالو کرے گا، تو اس کا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا اور پیسے بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. ہر دفعہ اس کو آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اگر یہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کر دیتے ہیں تو یہ اسکیمیں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں پیسہ لگانا چاہتے ہیں نیشنل سیونگ میں، ان سب کے لیے اسلامی اسکیموں کے اندر پیسہ لگانے کی سہولت پیدا ہو جائے گی. آنے والے وقتوں میں اگر نیشنل سیونگ والے مزید کوئی اسکیم لانچ کرتے ہیں رفاہ کے تحت، اور وہ سروا کے علاوہ کوئی اسکیم ہوتی ہے، فرض کریں اس کا نام حج اسکیم رکھ دیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ وہ ضعیف العمر لوگوں کے لیے، ریٹائرڈ حضرات کے لیے جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اسکیم لانچ کرتے ہیں، یا فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بیواؤں کے لیے کوئی اسکیم لانچ کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتی رفاہ کے تحت ہیں، رفاہ کا جو بیسک اسکیم ہے اس کے تحت ہوتی ہیں، تو وہ سب کی سب جائز ہوں گی. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کسی اسکیم میں پیسہ لگانے جائے کوئی بھی شخص نیشنل سیونگ کی، تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ یہ اسلامی اسکیم کے تحت میرا اکاؤنٹ کھول لیں یا کسی اور کے تحت. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامی اسکیم کے تحت کھول لیں، تو آپ ان سے وہ بروشر مانگ کے رفاہ نامی جو اسکیم ہے اس کے تحت اکاؤنٹ کھولیں، تو اس پر ملنے والا نفع جو ہے وہ اجارہ کے اصولوں کے تحت ملتا ہے اور شرعاً وہ جائز ہے. www.darsequran.com